آخری عشرہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام عبادت کے اندر اتنا زیادہ اہتمام کرتے، اتنی زیادہ کوشش کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جتنی کوشش بقیہ ایام میں نہیں کیا کرتے تھے۔ بقیہ جو 2 عشرے ہیں اس میں اس قدر آپ علیہ السلام اہتمام نہیں فرماتے تھے جس قدر تیسرے عشرے میں اہتمام فرماتے۔ فی نفسی ہی تو یکم رمضان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام تو غیر رمضان میں 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے اور پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، یہ تو حدیث میں ہے۔ تو رمضان المبارک میں عبادت کا کیا اہتمام ہوگا؟ اور جب آخری عشرہ آتا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ میں سب سے اعراض کر کے ایک کام کے پیچھے لگ گیا، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا، اس کے لیے یہ محاورہ بھی ہے کہ میں نے اس کے لیے لنگوٹا کس لیا۔ تو یہ ایک محاورہ بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کو پوری جاں فشانی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ عام طور پر اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے اور اپنے کمر کے اوپر ایک چادر باندھ لیتا ہے تاکہ وہ خوب چستی سے وہ کام کر سکے، سستی نہ ہو۔ تو بالکل یہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے کہ آخری عشرے میں شد مئزرہ، لنگوٹ کس لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات عبادت کرتے۔ آخری جو عشرہ ہوتا اس میں آپ علیہ السلام اہتمام اس قدر بڑھ جاتا۔ ویسے تو رمضان آتے ہی بستر سمیٹ دیا جاتا تھا، لیکن جو آخری عشرہ تھا، تیسرا عشرہ، اس کے اندر تو بالاہتمام آپ علیہ السلام احیا لیلہ، اپنی رات کو عبادت سے زندہ کرتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرنے کا اہتمام کرتے، ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت کے اندر مصروف رکھتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ تو وہی عشرہ 2 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، آخری عشرہ۔ تو اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں، وہ میں ترتیب سے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو ویسے بھی رمضان میں کرنا چاہیے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق اور ربط ہے کہ دیکھیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور سابقہ جتنے انبیاء کرام کے اوپر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان میں نازل ہوئی۔ تو رمضان کے ساتھ اس کی خاص دلچسپی ہے، خاص تعلق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں تشریف لاتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کرتے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا۔ اور حضرات صحابہ کرام کا اہتمام تھا، یعنی عام طور پر ان حضرات کا جو طریقہ کار تھا تلاوت کا، وہ 7 دنوں کے اندر قرآن کریم کی تکمیل تھی۔ اس لیے احزاب بنی ہوئی ہیں، 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں قرآن کریم کی۔ وہ اصل میں وہ 7 حصے ہیں جس کے مطابق صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ عمومی عام دنوں کا ان کا معمول تھا۔ رمضان میں تو اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور جن لوگوں نے قدر کی ہے رمضان کی، انہوں نے تو دن میں بھی ایک قرآن پڑھا، رات میں بھی ایک قرآن پڑھا۔ اور جب انسان ایک کام کو مسلسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں بھی برکت دے دیتے۔ تو یہ برکت کی بھی ایک مثال ہے۔ اور ایک قرآن پورے رمضان کا، یعنی 61 قرآن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا۔ اسی طرح مختلف مشائخ کے مختلف معمول تھے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ مشائخ اگرچہ پورا سال ہی دین کے مختلف شعبوں کے اندر اپنی خدمتیں سر انجام دے رہے ہوتے تھے، کوئی تحریر کا کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کوئی تقریر کا کام کر رہا ہے،
ایسے مختلف کام. لیکن جب رمضان آتا تو وہ اپنے آپ کو ان سارے کاموں سے فارغ کر لیتے، حالانکہ وہ 100% دین کے کام ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بس اب رمضان آ گیا، اب قرآن ہوگا اور ہم ہوں گے. ایسے لگتا ہے ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھ کر کہ جیسے گاڑی چلتی ہے سڑک پر اور جب اس کی ٹینکی خالی ہونے کے قریب ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ پر جا کر اپنی ٹینکی فل کرواتی ہے. تو بالکل یہی ان حضرات کا معمول لگتا ہے کہ پورا سال انہوں نے جو اپنے معمولات کیے ہیں تو رمضان میں وہ سب سے کٹ کر ہٹ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور گویا کہ وہ اپنی ٹینکی جو ایمان کی جو روحانیت تھی اس کو مضبوط کرتے تھے اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے تھے اور پورے سال کے لیے ایندھن وہ اپنے اندر اکٹھا کرتے تھے. اسی وجہ سے ان حضرات کے یہ بھی ارشادات منقول ہیں کہ جس کا رمضان بہترین گزر گیا اس کا پورا سال بہترین گزرے گا. تو اس لیے ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم معمول بنائیں تلاوت قرآن کا. اگر ابھی تک معمول نہیں بنا تو اب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو 15 پارے تو روزانہ کے ہم پڑھ ہی لیا کریں، 15 پارے. اور اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو قرآن سیکھنے کے اندر بھی ہم لگائیں، علم اپنے بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کریں. تو ایک تو عمل کرنے کا وہ یہ ہے. دوسرا عمل جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اعتکاف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد کبھی بھی رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ کیا. اور اگر ایک سال کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، گویا کہ پچھلے 10 دنوں کی قضا بھی کی. تو بہت زیادہ اہتمام کیا ہے آپ علیہ السلام نے اعتکاف کا. اور یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتیں بھی اس سے خالی نہیں، ہر شریعت کے اندر اس کا حکم. وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ تعمیر کر لیا، اب اس کو صاف ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس سے پتہ چلا اعتکاف کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بھی حصہ تھی. تو یہ بڑی اہم عبادت ہے. وہ اہم کئی لحاظ سے اہم ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ معتکف کی مثال بالکل ایسے ہے کہ سب سے کٹ کر وہ رب کے دربار پر آ کر بیٹھ گیا. اب کوئی شخص کسی سے اپنا کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور وہ اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا، تو وہ جتنا بھی سخت دل ہو، جتنے بھی اس نے پکے ارادے کر رکھے ہوں کہ میں اس کا کام نہیں کروں گا، پھر بھی اس کا دل پسیج جائے گا اور وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے. وہ تو بہانے سے بخش رہا ہے. وہ تو خود فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا. اور کوئی بندہ وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرے کہ اے اللہ بس میں تو سب کچھ چھوڑ کے تیرے دربار پر آ گیا، جب تک میری بخشش نہیں ہوگی نہیں اٹھوں گا، تو جو بہانے سے بخش رہا ہے تو اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر اس کی بخشش ہوگی. تو معتکف کی ایسی مثال. اور احادیث کے اندر اعتکاف کے بہت سارے فضائل بھی ذکر فرمائے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے. ظاہری بات ہے باہر جائے گا تو آنکھوں کا گناہ بھی ہوگا، کسی سے گپ شپ لگائے گا، بیکار کی باتیں بھی ہوگی، کوئی غیبت بھی آ جائے گی تو زبان کا گناہ بھی ہوگا، لوگوں کی باتیں سنے گا تو کانوں کا گناہ بھی ہو جائے گا. تو مختلف گناہ کرنے مطلب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ چھوڑنے کی نیت بھی کرے، کوشش بھی کرے تو نہیں چھوڑ سکتا اور نہیں بچ سکتا.
لیکن اعتکاف کی برکت سے معتکف ان سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے، قدرتی طور پر محفوظ رہتا ہے، مسجد میں ہے، مسجد سے باہر تو نہیں جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ معتکف جو نیکیاں کر سکتا تھا اگر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھتا، اور اب اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، تو بغیر کیے اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہے۔ کسی کا جنازہ تھا، ظاہری بات اگر یہ معتکف نہ ہوتا تو یہ پڑھتا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تو بغیر جنازہ پڑھے اس کو جنازے کا ثواب ملے گا۔ اور کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانا تھا اور فرشتوں کی استغفار کا اس نے انعام لینا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تو اس کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے بھی بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہو گیا، گناہوں سے بھی بچ گیا۔ جو اعتکاف کی حالت میں نیکیاں کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب الگ سے ہے، اور جو معتکف کے لیے یہ جو فضیلت ہے یہ الگ سے اس کا انعام ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک ارشاد ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، بڑے افسردہ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہے، میرا کام ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سفارش کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بندے کا کام کرنے کے لیے، اس کی سفارش کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جی حضرت آپ شاید بھول گئے، آپ کا اعتکاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ کا کوئی اثر رسوخ ہے، آپ کی کوئی جان پہچان ہے، آپ کی کسی جگہ چلتی ہے، تو آپ محض اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے نہیں، دنیاوی تعلق نبھانے کے لیے نہیں، یا مالی فوائد کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے تشخص کو، آپ ذاتی وجاہت کو، آپ ذاتی تعارف کو استعمال کر لیتے ہو اس نیت سے کہ اس بیچارے کا کام ہو جائے گا، تو چلنے سے کتنا ملے گا اس کو اجر و ثواب؟ 10 سال اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کان اللہ فی عون اخی، کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اس وقت تک اللہ تعالی بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی کے اندر چلتا رہتا ہے اور اس میں مصروف رہتا ہے۔ تو 10 سال کا اجر و ثواب انہوں نے فرمایا۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے وہ سمجھنی ہے، تو فرمایا کہ 10 سال کا اجر و ثواب ملے گا، اور 1 سال کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ آسمان سے زمین کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 1 سال سے، جب صرف 1 دن کے اعتکاف سے وہ 3 خندقیں دور ہو رہا ہے، تو آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا 10 دن کا تو 300 خندقیں دور ہو گیا۔ 300 خندقیں دور ہونے کا تو صاف واضح مطلب ہے، 1 خندق کا بھی فاصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ تو جو 300 خندقیں دور ہو گیا تو یقینی طور پر یہ بندہ جہنم سے دور ہو گیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کا یہ موقع ہے۔ پورا سال آپ یہ عبادت نہیں کر سکتے، نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور نفلی اعتکاف کے لیے تو روزہ بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے تو پورا دن اعتکاف کرنا بھی شرط نہیں ہے، وہ تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں آپ نویت سنت الاعتکاف کہہ لیں،
تو آپ کا جب تک مسجد میں ٹھہرنا ہوگا آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. لیکن جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے وہ صرف آخری عشرے میں ہو سکتا ہے، اور وہ پورا عشرہ ہے، اس سے ایک لمحہ بھی کم نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا موقع ہے. اور معتکف کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی؟ ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ اس کو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے کا موقع مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جب وہ 10 دن اس کی مشق کرے گا مسجد میں رہ کر، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر نماز کو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ تو اس کی نیکی کی قبولیت کی علامت بھی ہے. اور کیا ملے گا جب معتکف ہوگا مسجد میں؟ تو مسجد میں جتنے بھی علمی حلقے لگیں گے، جتنی بھی علمی گفتگو ہوگی، جب عام ترتیب میں تو یہ تھا کہ اس کو گھر جانے کی جلدی، کہیں دکان چھوڑ کر آیا وہاں جانے کی جلدی، اپنے دوسرے ساتھی کو اس نے نماز پڑھانی ہے تو اس کی جلدی، کوئی سودا سلف خریدنا ہے اس کی جلدی، لہذا اس کی شرکت نہیں ہو پاتی. اب یہ سب کو چھوڑ کر آیا ہوا مسجد میں بیٹھا ہے، معتکف ہے، تو اب اس نے جانا ہی کہاں ہے؟ تو یہ مسجد میں بیٹھا ہے تو علمی حلقوں کے اندر مشغولیت کا موقع اس کو ملے گا. اور کیا اعتکاف کرنے والے کو ملے گا؟ معتکف ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے چاہے وہ سویا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ ہر وقت عبادت میں ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو تاک راتوں میں جب یہ تلاش کرے گا، کم سے کم 5 راتیں تو ہیں. تو اب یہ جو سویا ہوا ہے تو عبادت میں ہے، جاگا ہوا ہے تو عبادت میں ہے، تو یقیناً یہ جو معتکف ہے اعتکاف میں ہے تو یقیناً اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے. اور افضلیت کتنی ہے وہ تو نہیں بتائی گئی، وہ تو ہر بندے کے اخلاص کے بقدر کئی گنا یا کئی 100 گنا یا کئی 1000 گنا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اعتکاف کرنے والے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. اور اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں 10 دن رہے گا تو مسجد میں رہنے کی برکت سے اس کو مسجد سے محبت ہو جائے گی. اور جب وہ اعتکاف سے اٹھے گا تو چونکہ ایک وقت اس کا مسجد میں گزرا ہے، مسجد سے محبت ہو چکی ہے، اب بار بار اس کا دل مسجد میں جانے کو چاہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا. 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جس کو مسجد سے محبت ہوگی، اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف کی برکت سے یہ بھی فضیلت انسان کو حاصل ہوگی کہ اس کو مسجد سے محبت ہوگی، اور اس کی برکت سے اس کو عرش کا سایہ قیامت کے دن مل جائے گا. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی. پھر مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتے نور سے بنے، اور فرشتے کھانے پینے سے اور دنیاوی لالچوں سے، دنیاوی حرص سے پاک ہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، جانوروں کی صحبت بھی اثر کرتی ہے، انسانوں کی صحبت اثر کرتی ہے. آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کے ساتھ 10-20 منٹ آپ بات چیت کریں، وہ بتائے گا میں نے فلاں جگہ مکان خریدا پھر بیچا اتنا فائدہ ہوا، فلاں جگہ پلاٹ خریدا بیچا اتنا فائدہ ہوا. تو 10 منٹ وہ اپنی کارگزاری سنائے گا. اس کے بعد اپنے آپ خیالات دیکھیں تو آپ کے خیالات بھی یہی چل رہے ہوں گے کہ میں بھی ایسا کروں، میں بھی کچھ اس طریقے سے نفع کماؤں. آپ کی سوچ ادھر چلنی شروع ہوگی. یہی تو اثرات ہیں صحبت کے. جیسے کہ صبح بھی میں نے درس میں کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں جو نمازی ہوں، ان کی برکت سے آپ بھی نمازی بن جائیں گے.
المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست کا دین ویسے اس کا دین۔ اگر ابھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ بن جائے گا۔ اس کے دوست اگر سگریٹ پیتے ہیں تو یہ بھی عادی بن جائے گا، اور اگر اس کے دوست ہی بے نمازی ہیں تو ظاہری بات ہے چند دن تو یہ ہمت کرے گا، لیکن پھر ان کی نحوست کی وجہ سے یہ بھی بے نمازی بن جائے گا۔ تو جب معتکف مسجد میں رہے گا اور فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، اور فرشتے دنیاوی لالچوں سے پاک ہیں، وہ جتنی بھی نفسانی برائیاں اور خصلتیں ہمارے اندر ہیں ان سب سے پاک ہیں، انہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ ان کو دنیا کی چیزوں کی ضرورت۔ تو جب اس کی صحبت میں رہے گا تو اس کی طبیعت میں، اس کی روحانیت میں فرشتوں والی صفت اثر کرے گی، اور یہ جو ہمارے سفلی اور قابل اعتراض جذبات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو تسکین عطا فرمائیں گے اور اس کو اعتدال عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اتنی محبت کہ وہ ساری محبتوں اور جذبوں پر غالب آ جائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ جی کہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب ہی اسباب کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جذبہ ہمارا اس سے آگے بڑھ کر حرص تک جا پہنچا ہے، دنیا کی محبت تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن یہ واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے بدلے میں عزتیں وہ نیلام کی جا رہی ہیں، عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور دنگے فساد ہو رہے ہیں معمولی چیزوں۔ حالانکہ دنیا چلی گئی، چھوڑ کے چلے گئے، بادشاہ تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور جائیدادوں والے جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے، خزانوں والے خزانے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے واقعات بھی پڑھے سنے ہیں کہ سب کی ہی اکٹھی پورے فیملی کی وفات ہوگی، گھر کے تالے کھولنے والا کوئی نہیں، اور ہم مر گئے انہی زمینوں کے ٹکڑوں کے اوپر لڑ کے، ان چند سکوں چند روپوں کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نہیں رہنے والی ہیں، اور یہ سب کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے، پھر اس کا درجہ اختیار کر گئی۔ اعتکاف کی برکت سے یہ فائدہ ہوگا کہ فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے انسان کے اندر سے یہ جذبات نکلیں گے اور ان میں اعتدال آئے گا، اور اعتکاف کی برکت سے اس کو بہت سارا وقت ملے گا اپنے اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ سے تعلق بنانے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا موقع ملے گا اعتکاف میں۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین عبادت آنے والی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف آخری عشرے کا نہیں چھوڑا۔ اس لیے آپ سب حضرات جو کر سکتے ہیں وہ نیت کریں، بلکہ وہ حضرات جن کی مصروفیت ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی مصروفیت کو کم کر سکتا ہوں اور میں اگر ہمت کروں، ترتیب بناؤں تو میں کر سکتا ہوں، تو وہ اس موقع کو جانے نہ دے، وہ اس موقع کو غنیمت جانے۔ کیا خبر یہ موقع آخری ہو، نہ جوان کی کوئی قید ہے جانے کے لیے، نہ بچے کی قید ہے، نہ بوڑھے کی قید ہے، آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں۔ جانے میں تو پہلے بیٹا چلا گیا، پہلے پوتا چلا گیا، پہلے نواسا چلا گیا، تو اس لیے اس کو سعادت سمجھیں۔ تو اعتکاف کی برکت سے ہمیں موقع ملے گا اپنے رب سے توبہ کرنے کا، اور اعتکاف کی برکت سے ہمیں موقع ملے گا اپنے رب سے تعلقات استوار کرنے کا، اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ قائم کرنے کا۔ تو یہ سب برکتیں ہیں اعتکاف کی، لہذا یہ عشرہ جو آنے والا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں۔ اور آخری بات وہ شب قدر کی ہے، وہ اسی عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کے بارے میں خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت ہے اس کی عبادت کی۔ تو ہم اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں پھر تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔
اس کی ایک صورت یہ ہے کہ 10 راتیں تو ہیں، ان 10 راتوں کے اندر ہم اہتمام کر لیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور رات بچتی ہی کتنی ہے، مطلب عشاء کے بعد تو آپ نے تراویح بھی پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، اور اس کے بعد صبح سحری کے اندر اٹھنا ہے، تو بیچ کے چند گھنٹے تو بنتے۔ اگر کوئی ہمت کر سکے تو وہ ہمت کر لے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری ملازمت ہے یا میری دن کی مصروفیت ایسی ہے کہ مجھے وقت نہیں ملے گا آرام کا، تو پھر وہ کم سے کم یہ درجہ یہ ہے کہ وہ یہ کرے کہ عشاء وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد قیام اللیل ہے، اس کے بعد چند نوافل پڑھ لے، اور فجر کا بھی اہتمام کرے۔ ویسے تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ آخری عشرہ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے تو اس کو نصف رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بقیہ نصف رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب ہماری عشاء اور فجر یہ با جماعت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے تو وہ اس ذریعے سے ہمیں لیلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ درجہ ہے کم سے کم کا، اعلیٰ اور بہتر درجہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف کریں، اور اگر اعتکاف نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر جا کر کچھ وقت خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کی آخری راتوں، اس عشرے کی راتوں کے اندر ہم اہتمام کریں۔ اگر 10 جو ہے خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت حاصل کرنے کے لیے 10 راتوں جاگنا پڑ گئے تو کون سی بڑی بات۔ تو یہ فضیلت بھی ہم اس آخری عشرے کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہماری جو آج کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شد مئزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو عبادت سے زندہ رکھتے، یعنی ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ جگانے کا اہتمام کرتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کی ان راتوں کی قدر کریں، اور اس کے اندر ہم مانگیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے لیے مانگے، اپنی دنیا اپنی آخرت مانگے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے، اور خاص طور پر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنی کشمیری بھائیوں کے لیے اپنے رب سے مانگیں۔ حقیقی اسباب، ظاہری اسباب جو بھی ہیں، حقیقی اسباب یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ ہم من حیث المجموع پوری امت اس وقت مجرم بنی ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ کس گناہ کے ذریعے سے ہم اپنے رب کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو جب تک اجتماعی طور پر امت توبہ نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ جب تک خوش نہیں ہوگا تو نرے اسباب آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ تو کیا آپ کے پاس اسباب کی کوئی کمی ہے؟ جتنے ہیں وہ کیا کم ہیں؟ اس وقت بھی پاکستان کے پاس جو اسباب ہیں، لڑائی کے جو ہتھیار ہیں، وہ کیا کم ہیں؟ کسی سے کم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا اسباب کا۔ جو بدر کا میدان تھا وہ 17 رمضان کو قائم ہوا تھا، اس میدان میں صحابہ کرام کے پاس کیا اسباب؟ 313 تو تھے اور سامنے 1000 کھڑے تھے۔ وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، چند تلواریں اور چند گھوڑے، چند اونٹ، یہ کل کائنات تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے جنگ جیتی۔ تو یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب بھی تب آپ کی فیور میں چلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کی معاونت کر رہے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے تو اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب کی کوشش نہ کریں، آپ بالکل کریں، لیکن جتنی اسباب کے لیے کوشش کرتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اس حقیقی سبب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حقیقت میں مسلمانوں کے غلبے کا ذریعہ، اور وہ اپنے رب کو منانا ہے۔ تو ہم اپنے توبہ کریں، پوری امت کی طرف سے توبہ کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور کوئی بھی فورم ہو جہاں جا کر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے کوئی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، چاہے کسی ویڈیو کی شکل میں ہو، سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، ہم وہاں اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے حصے کی آواز ضرور اٹھائیں۔ اور ہم نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، تو
یہ بائیکاٹ ہم جاری رکھیں. اگر بائیکاٹ بھی ہم نہیں کر سکتے تو میرے خیال سے پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی سبب اور ذریعہ اور کوئی بات رہ نہیں جاتی. پھر ہم بھی اللہ کے عذاب میں آئے اور پکڑ میں آئے، اس سے پھر ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اگر ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر، مہینے کا اخیر ہے اور اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم نے شاپنگ کرنی ہے اپنے گھر کے لیے، اور ساتھ میں لوگ عید کی بھی شاپنگ کریں گے، تو یہ موقع ہے کہ ہم ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، یہودی کمپنیوں کا، یہ یہودی نواز کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں. اور کیا ضرورت ہے ہم یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی ان کی جو اشیاء ہیں وہ اس قدر معیاری ہیں، ایسی اشیاء ہمیں ملتی نہیں ہے. ہم معیار کے چکروں میں ان کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے اور وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر بم برساتے رہے. اتنا بڑا ظلم، 30,000 سے زائد شہید، جس کے اندر سے 60% عورتیں اور معصوم بچے. تو اب بھی ہماری غیرت نہ جاگے تو کب جاگے؟ اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے کہ ان کے مصنوعات کو ہی چھوڑ دیں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. پھر بھی پولا پولا کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز ہم نے اٹھانی اور نکالنی اور استعمال کرنی شروع کرو. کیا کریں جی، مجبوری ہے. کیا مجبوری؟ تو یہ لازمی کریں اور اپنے کئی جتنا ہو سکے ان کی امداد کے لیے رقم روانہ کریں. اکاؤنٹ میرے پاس ہے دارالعلوم کراچی کا، تو وہ کسی صاحب کو چاہیے ہو تو وہ لے لیں. دارالعلوم کراچی کا اکاؤنٹ ہے، وہ مسلسل وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں آپ خود بھجوائیں. اب تو لوگوں کے موبائل میں ایپ موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھجوا دیں. تو یہ لازمی کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہو اور ہمارے گریبان ہو اور ہمیں اس وقت پتہ چلے کہ ہماری نماز روزے تو ہمیں نہیں چھڑا پا رہی، وہ تو اس سے بڑھ کر فرض تو ہمارے اوپر یہ تھا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا